أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. سورة الانعام آیت نمبر 159 159. اللہ، بہت اہم آیت ہے جی، بہت ہی اہم. ہمارا آج کا سبق اسی کے موضوع کے اوپر ہے، اور ہمارے معاشرے میں بے شمار غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور میرا ارادہ ہے کہ میں اس حوالے سے اس آیت کے اندر ساری بات ذکر کروں گا. یہ ہے تو ہمارا ترجمے کا درس، لیکن یہ چونکہ موضوع ایسا ہے کہ جس موضوع کی ہر بندے کو زندگی میں کہیں نہ کہیں ضرورت پڑتی ہے، تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے میں ذکر کروں گا کہ اس آیت کے اندر کیا کیا معاملات اور کیا کیا چیزیں ہیں. ان الذین فرقوا دینہم، ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ، فرقو، جنہوں نے تفریق کیا، جنہوں نے تقسیم کیا، دینہم، اپنے دین کو، جنہوں نے اپنے دین میں تفریق کر دی. وکانوا شیعا، اور وہ گروہ گروہ بن گئے. لست منہم فی شیء، لست منہم فی شیء، یہ ایک محاورہ ہے جس کا معنی یہ ہوا کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. لست نہیں ہے، منہم، ان میں سے، فی شیء، کچھ بھی، یعنی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر وہ ان کو بتائے گا. ثم ینبئہم، پھر وہ ان کو بتائے گا، بما کانوا یفعلون، جو کام وہ کیا کرتے تھے. یہ آیت عام طور پہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے اس وقت دین میں تفرقے بازیاں پیدا کی، اور خاص طور پہ یہود، اور ان کا ذکر ہے کہ دین میں اختلاف ڈالا، ایسا اختلاف ڈالا کہ فرقے بن گئے، اور یہود اور نصارہ مختلف ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود میں 71 فرقے بنے، یعنی یہود میں 71 فرقے بنے، تمام جہنمی ہیں سوائے ایک کے جو نجات پائے گا. ٹھیک ہے. نصارہ میں 72 فرقے بنے، ایک کے سوا تمام جہنمی. اور وہ کون ہے؟ جنہوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی پیروی کی، وہ جنتی ہے. فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، تمام جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، وہ سواد اعظم ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. ابن ماجہ، ابو داؤد، ابن حبان اور احمد کی روایت. تو ان الذین فرقوا دینہم، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آج ہمارا سبق ہے. میں اس میں ضروری باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. دیکھیں، ایک بات سمجھ لیجئے، آج تقریباً ہر چوتھا آدمی، محاورتاً نہیں کہہ رہا، حقیقتاً کہہ رہا ہوں، تقریباً ہر چوتھا آدمی وہ خود اپنی ذات میں ایک فرقہ بنا ہوا ہے. ان الذین فرقوا، جنہوں نے دین کے اندر تفریق کی، وکانوا شیعہ، اور گروہ گروہ ہو گئے. ٹھیک ہے. اس سے وہ شیعہ مراد نہیں ہے جو آج کل شیعہ ہے. ٹھیک ہے. وکانوا شیعہ، اس سے شیعہ مراد نہیں ہے جو جس کو ہم آج کل اہل تشیع کہتے ہیں، وہ نہیں، بلکہ شیعہ سے مراد گروہ کو. وکانوا شیعاً، شیعاً گروہ کو کہتے ہیں. تو شیعہ بھی چونکہ شروع میں شیعان علی، حضرت علی کے مقابلے کا ایک گروہ تھا، اس وجہ سے ان کو شیعہ کہا گیا، تو یہ شیعہ کہلانے لگے، اور آج بھی اہل تشیع کہلاتے ہیں کہ تشیع میں مبتلا تھے، ایک الگ فرقہ بن چکے تھے حضرت علی کے خلاف. تو
یہاں پہ وہ شیعہ مراد نہیں. وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں. یعنی آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں مطلب ان کا آپ سے کوئی واسطہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ دین میں نہیں ہے، یہ کسی بھی طریقے سے دین میں نہیں. انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر اللہ ان کو بتائیں گے کہ جو یہ اعمال کیا کرتے تھے. دیکھیں جی، دین کے ہر تقریباً چوتھا آدمی اپنی ذات میں ایک فرقہ بن چکا ہے، اور ہر بندے کی اپنی ایک رائے بن چکی ہے. وہ جتنے لوگوں میں اس کا انفلوئنس ہوتا ہے وہ اتنے لوگوں میں انفلوئنس ڈالتا ہے. سوشل میڈیا میں آپ جتنے ماہر ہیں اتنا آپ کا انفلوئنس چلتا ہے. سوشل میڈیا میں آپ تقریر کرنے کے ماہر ہیں، ٹھیک ہے، آپ وکالت ٹائپ بات کرنے میں ماہر ہیں، آپ کسی کو بدتمیزی کرنے میں ماہر ہیں، آپ بد تہذیبی کرنے میں ماہر ہیں. چنانچہ آپ بھی ایک فرقہ بن سکتے ہیں، آرام سے فرقہ بن سکتے ہیں. چنانچہ جتنے بدتمیز قسم کے لوگ ہیں ان کے فالوورز ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا بہترین فرقہ بنے گا آپ کا اگر آپ مولویوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں، تو اینٹی مولوی اسکواڈ جتنی بھی ہے وہ ساری آپ کے ساتھ جڑ جائے گی. شیعہ لابی آپ کے ساتھ جڑ جائے گی، قادیانی لابی آپ کے ساتھ جڑ جائے گی. کہیں گے یار بھئی اتنے اس کے فالوورز ہیں، دیکھو اتنے لاکھوں میں اس کے فالوورز ہیں. کون ہے؟ سارے سارے شیعہ تو ہوتے ہیں. کون ہے فالوورز؟ سارے قادیانی ہوتے ہیں. کون ہے فالوورز؟ اس نوعیت کے لوگ فالوورز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان لوگوں کو فالو کرنے سے بھئی یہ کوئی پاگل تو نہیں ہے نا، سارے لوگ اس کو مان رہے ہیں، چلو میں بھی اس کو مان رہا ہوں. اور ایسے لوگ جن کی دین کے حوالے سے کوئی نالج نہیں ہوتی، وہ کسی ایسے داڑھی منڈے، کسی ایسے شخص جو پینٹ شرٹ پہنا ہوتا ہے اور درمیان درمیان میں انگریزی بول رہا ہوتا ہے، تو اس سے متاثر ہو کے جناب اس کی ایک جماعت بن چکے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ فرقہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. بطور مثال پچھلے دنوں مجھے ایک صاحب نے ایک قصہ سنایا. کہنے لگے جی سوشل میڈیا پہ ایک صاحب آتے ہیں، پہلے کہتے ہیں مولوی صاحب آتے ہیں. تو میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے انہوں نے ایک بڑی زبردست کہانی سنائی ہمیں. کہنے لگے کہ ایک کمرے کے اندر انہوں نے جس طرح کہانی سنائی میں اس کو تھوڑا ویژولائز کر رہا ہوں. ایک کمرے کے اندر 4 بندر رکھے، ٹھیک ہے، 4 بندر رکھے، اور کمرے میں انہوں نے ایک شیڈ لگایا، ٹھیک ہے، اور شیڈ کے اوپر انہوں نے کیلے رکھ دیے، ٹھیک ہے. اب جو بندر شیڈ پہ چڑھنے کی کوشش کرتا، شیڈ سے لٹکتا تھا، بندر کا کام تو لٹکنا ہوتا ہے نا، جو بندر شیڈ پہ لٹکتا تھا تو اس کی پٹائی ہوتی، پٹائی کر کے اس کو نیچے پھینک دیتے. دوسرا بندر ہوتا، اس کو اوپر چڑھاتے، پٹائی کرتے، نیچے پھینک دیتے. تیسرا بندر چڑھا، اس کو پٹائی کی، نیچے پھینکا. چوتھا بندر چڑھا، پٹائی کی، نیچے پھینک دیا. اب ایک بندر اس میں سے نکال لیا اور دوسرا بندر اس میں ڈال دیا، ٹھیک ہے. اب یہ جو بندر آئے ایک چڑھا کیلے اٹھانے کے لیے تو اس کی پٹائی کی، پھر ایک بندر تبدیل کیا، یوں کرتے کرتے یہ چاروں بندر تبدیل کر دیے. اب ان چاروں بندروں کو پتا ہے کہ جو اوپر چڑھے گا اس کی پٹائی ہوگی، ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیلے یہاں سے ہٹا لیے. اب کوئی بھی شیڈ پہ چڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ تینوں بندر مل کے اس کو مارتے ہیں، اور پھر بندر تبدیل ہوتے گئے، لیکن قصہ یہ چلتا رہا کہ جو شیڈ پہ چڑھے گا اس کی پٹائی ہوگی. تو وہ کہنے لگے کہ بس یہی طریقہ کار آپ مولویوں نے بھی اپنایا ہوا ہے. مجھے کہنے لگے یہی طریقہ کار آپ مولویوں نے بھی اپنایا ہوا ہے کہ بھئی یہ چیز کرو گے نا تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا. یعنی اس شیڈ پہ چڑھو گے نا تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، جہنم میں مارے جاؤ گے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا. آپ مولویوں نے بھی یہی طریقہ کار اپنایا ہوا ہے. تو یہ ساری شیڈ کی کہانی آپ کے اوپر فٹ آتی ہے. میں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے، تو آپ عمل کریں، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ عمل نہ کریں. یہی کہنے کا مطلب ہے نا. کہنے لگے ٹھیک، ہاں جی. میں نے کہا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کہنے لگا جی 2 بچے ہیں میرے. 2 بچے ہیں. میں نے کہا جب تک آپ کے بچوں کو سمجھ میں نہ آئے کہ شراب حرام ہے آپ ان کو شراب پینے دیں. جب تک آپ کے بچوں کو سمجھ میں نہ آئے کہ زہر سے بندہ مر جاتا ہے تو آپ ان کو زہر پینے دیں.
یہی مطلب ہے نا، آپ ہی کا مطلب میں واضح کروں. ہوں تھوڑا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. میرے خیال ہماری بات چل رہی ہے. میں نے ان سے جو بنیادی بات کی وہ یہ تھی کہ جب تک آپ کو سمجھ میں نہ آئے، کسی کی کوئی بات کٹ گئی ہو تو مجھے آپ نا چیٹ باکس میں پوچھ لیجئے گا. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ جب تک آپ کے بچوں کو سمجھ میں نہ آئے نا کہ زہر پینے سے بندہ مر جاتا ہے، آپ ان کو زہر پینے دیں. تو کہنے لگا کہ ہاں، بات تو آپ نے صحیح کی، آپ کی بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے اور ان کی بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے. تو کیا دونوں باتوں میں تو تضاد ہے، حالانکہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے اگینسٹ ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو، آپ نے جو بندر پالے ہوئے تھے نا، آپ کو ان بندروں سے کوئی محبت نہیں تھی، نہ ہی آپ کے بچے تھے اور نہ آپ کو ان سے کوئی محبت تھی. اس لیے آپ نے ان کی ان کیلوں کی وجہ سے پٹائی کی اور بلا وجہ پٹائی کی. کیوں پٹائی کی؟ کیونکہ آپ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے مجھے آپ کو دنیا میں ایکسپیریمنٹ کے لیے نہیں بھیجا. آپ تو بندروں سے ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے اپنے بندروں کی پٹائی کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایکسپیریمنٹ کے لیے نہیں بھیجا. دوسرا، آپ کو اپنے بندروں سے پیار نہیں ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، جیسے آپ کو اپنے بچے سے پیار ہے. چنانچہ آپ نے اس کو کہا زہر پیو گے تو پٹائی ہوگی، کیونکہ یہ زہر آپ کے لیے نقصان دہ ہے. ایسی اللہ فرماتے ہیں نماز نہیں پڑھو گے تو پٹائی ہوگی، کیونکہ یہ آپ کے لیے زہر ہے. شراب پیو گے تو آپ کی پٹائی ہوگی، کیونکہ آپ کے لیے یہ زہر ہے. اسی طریقے سے زنا کرو گے تو یہ آپ کے لیے زہر ہے، آپ کی پٹائی ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا جب آپ عمل کریں گے، ورنہ تو آپ عمل ہی نہیں کریں گے. چنانچہ آپ کو سب سے پہلے مولویوں کو اینٹی مولوی بنا دیا، اینٹی مولوی اسکواڈ بنا رہے ہیں. کہنے لگے جی کہنے لگے کہ پتہ نہیں کوئی، ہاں. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک اور بات کی، بڑی زبردست بات. انہوں نے کیا جمعے کے دن جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے، سارے لوگ اس وقت آتے ہیں مسجد کے اندر، اور نہ کوئی تقریر سنتا ہے نہ کوئی خطبہ سنتا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مولویوں تم ناکام ہو. میں نے کہا بھئی یہ صاحب خود کس وقت مسجد میں جاتے ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، اس کا قصور مولوی صاحب ہے، کیونکہ وہ نماز کے اندر ننگی لڑکیوں کے قصے نہیں سناتا آپ کو. چونکہ یہ آپ کو ننگی عورتوں کے قصے سناتے ہیں، یہ آپ کو گھٹیا گھٹیا باتیں بولتے ہیں، اور یہ نہیں سناتے. مطلب یہ ہے کہ یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر تو یہ سب کچھ آ رہا ہے، لڑکیوں کی تصویریں بھی آ رہی ہیں، لڑکیاں بھی آ رہی ہیں، اس میں آپ کو مزہ آتا ہے. جب اس میں آپ کو مزہ آتا ہے تو مولوی صاحب کو بھی یہ سنانا چاہیے نا، تاکہ آپ کو اس میں مزہ آئے. بھئی مولوی تو وہی بات کرے گا نا جو قرآن و حدیث کی ہوگی، اور آپ کو قرآن و حدیث میں دلچسپی نہیں ہے تو اس میں مولوی کا قصور کہاں سے آ گیا؟ ہمارا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بار بار اس طرح کی چیز ہو رہی ہے. بات کٹ رہی ہے. اللہ کرے اس بات میری سمجھ میں آ رہی ہو، ورنہ ریکارڈنگ کے اندر بات انشاءاللہ مکمل آپ سمجھ لیں گے. بات اتنی سی ہے، میں نے بتانا چاہ رہا تھا کہ جو بھی فرقہ قائم ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آپ کو اینٹی مولوی کرتا ہے، علماء کے خلاف کرتا ہے. جب علماء کے خلاف کرتا ہے کہ انہوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں، ان مولوی لوگوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں، ان مولوی لوگوں نے فرقے بنائے ہوئے. اچھا، وہ کون سے فرقے ہیں؟ ان فرقوں ان الذین فرقوا دینہم، مطلب مولوی حضرات. ہم، نہ کسی تفسیر کو دیکھتے ہیں، نہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ حدیث کو دیکھتے ہیں. اب میں آپ کو ذکر کرتا ہوں. میں آج کوشش کروں گا کہ آج یہ ساری بات ہم سب کو سمجھ میں آ جائے. دیکھیں جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یأتین علی امتی کما اتا علی بنی اسرائیل حزب النعل بالنعل. میری امت بنی اسرائیل کی امت کی طرح ایسے کرے گی جیسے جوتا جوتے سے مل جاتا ہے، ایسے میری امت بنی اسرائیل کی امت کی طرح ہو جائے گی، بنی اسرائیل کی امت کی طرح. حتی ان کان منہم اتا امہ علانیتا استغفر اللہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی اپنی ماں کے اوپر بھی اس طریقے سے اعلانیہ آئے گا تو یہ لوگ بھی آئیں گے. استغفر اللہ. میں کیا بتاؤں آپ کو کہ جو اہل تشیع ہے وہ متع کو اس طریقے سے حلال کہتے ہیں اور ثواب
دیکھیں میں اس کو ڈسکنیکٹ اس لیے نہیں کر رہا کہ بار بار میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ہی ویڈیو میں سارا ریکارڈ ہو جائے۔ دیکھیں جی، تو پہلی بات میں نے آپ سے ذکر کر لی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، یعنی اسلام میں 73 فرقے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ 73 فرقوں کی تفصیل فقہا نے لکھی ہے کہ وہ 73 فرقے کون سے ہوں گے۔ وہ 73 فرقے وہ سارے کے سارے اسلام کے نام لیوا ہیں، اسلام کے نام لیوا ہیں، لیکن وہ سب اسلام کے اینٹی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اسلام کے اینٹی ہیں۔ جیسے فرقہ معتزلہ ہے، یہ فرقہ معتزلہ ہے، فرقہ معتزلہ میں 20 فرقے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہماری بات یہاں تک چل رہی تھی اسلام کے حوالے سے، ان الذین فرقوا شیعا لست منہم، تو یہاں تک ہماری بات چل رہی تھی۔ سب سے پہلے جو بھی فرقہ بنتا ہے، جو بھی جماعت بنتی ہے، وہ علماء اور فقہا سے دور کرتی ہے آپ کو۔ سب سے پہلے علماء اور فقہا سے دور کرتی ہے آپ کو، اور علماء فقہا سے دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان سے متنفر کرتی ہے، ان سے دور کرتی ہے۔ چنانچہ آج کل جتنے بھی لوگ دین سے دور ہیں، وہ سب سے پہلا سوال کرتے ہیں جی ہم کون سے فرقے میں جائیں؟ آپ نے تو دین کو فرقہ فرقہ بنا دیا، تو پھر آپ بتائیں آپ کہاں جائیں گے؟ آپ اگر دین میں بھی آنا چاہتے ہیں، پھر کون سے فرقے میں آنا چاہتے ہیں؟ چنانچہ ایک اہل تشیع مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اسلام قبول نہیں، ایک غیر مسلم وہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلے میں کون سا دین قبول کروں؟ آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، اور کچھ لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ پڑھو، تو آپ بتائیے کہ میں کون سے فرقے میں ہوں؟ آپ کے اسلام میں اتنا فرقہ پرستی ہے، اتنا یہ اتنا وہ۔ تو حضرت والا نے بہت زبردست جواب دیا، وہ میں جواب یہاں نقل کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا کوئی غیر مسلم بھائی بہن اس کو سنتا ہے تو اس کو بھی بات سمجھ میں آئے۔ فرمایا کہ دیکھیں اس بندے کی سب سے پہلی کامیابی یہ تھی کہ وہ علماء فقہا کے پاس آیا۔ اس نے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے سو کالڈ اسکالر جو ہیں ان کے پاس نہیں گیا، اگر ان کے پاس جاتا تو وہ کبھی بھی اسلام قبول نہ کر پاتا، جیسا کہ مشاہدہ ہوا ہے۔ تو حضرت کے پاس جب اس نے بات کی تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اسلام میں آگے اختلافات ہیں، لیکن اسلام کی جو بنیادی 3 باتیں ہیں، بنیادی طور پہ جو 3 باتیں اسلام کی، وہ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ پر ایمان لے کر آؤ، ٹھیک ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، ٹھیک ہے؟ ہمارا اس میں کسی کا اختلاف نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ان کو آخری نبی ماننا، ٹھیک ہے؟ کسی فرقے کا اس پر کوئی اختلاف نہیں، ٹھیک ہے؟ اور آخرت پر ایمان لے کر آنا، ٹھیک ہے؟ آخرت پر ایمان لے کر آنا، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جن کو آپ فرقہ کہہ رہے ہیں، قادیانی فرقہ نہیں ہے جی، قادیانی تو کافر ہے، مرتد ہے، صحیح؟ تو ان تینوں پر سب کا ایمان ہے، ان تینوں پر سب متحد ہیں، ان تینوں پر سب متفق۔ قادیانی کی تو منافقت ہی ہے نا کہ وہ اسلام کے روپ میں آ کے جال سازی کرتا ہے۔ خیر، تو سب سے پہلا یہ کہ اللہ پر ایمان لے کے آنا، تم اللہ پر ایمان لے آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ کہ وہ آخری نبی ہیں، اور آخرت پر ایمان لے آؤ۔ یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں، یہ 3 بنیادی چیزیں، ان پر تم ایمان لے آؤ، آگے ضروریات دین میں مختلف اختلافات ہیں تو اس کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو اس نے سوچا سوچا سوچا، کہنے لگا ٹھیک ہے میں اسلام لے کے آتا ہوں، کیونکہ اسلام میں نے سب لوگوں سے تحقیق کی، یہاں یہاں ادھر ادھر سے پوچھا، تو پتہ چلا کہ ان سب چیزوں پر تمام مسلمان متفق ہیں، چنانچہ میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے حضرت کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ کہا اب بتائیں، اسلام میں سب سے پہلے تو نماز ہے،
نماز میں کچھ کہتے ہیں ہاتھ یہاں باندھو، کچھ کہتے ہیں یہاں باندھو، کچھ کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ دو، کچھ کہتے ہیں کہ اس طرح نماز پڑھو، کچھ کہتے ہیں فاتحہ پڑھو، کچھ کہتے ہیں یہ پڑھو، کچھ کہتے ہیں وہ پڑھو، اب کیا کروں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، دین میں آپ کو جس بندے پر سب سے زیادہ اعتماد ہے، دین میں آپ کو سب سے زیادہ جس بندے پہ اعتماد ہے، کچھ دن اس کے ساتھ رہو، کچھ دن اس سے تعلق بناؤ، کچھ دن اس سے بات چیت کرو، اس سے سوال جواب کرو، اس کی معاشرت کو پرکھو، دین کے مطابق، شریعت کے مطابق اس کی باتوں کو جانو، کھنگالو، پہچانو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور یہ کچھ دن کا مطلب ہے بھلے سے آپ کو 1 سال لگ جائے، 2 سال لگ جائیں، 1 مہینہ لگے، 2 ہفتے لگیں، جتنے بھی ہفتے لگیں۔ تو کہنے لگا ٹھیک ہے۔ وہ پاکستان میں آئے اور 1 ہفتہ دارالعلوم میں رہے حضرت کے ساتھ، پھر جن سے وہ متاثر تھے ان کی طرف چلے گئے، اور ان کے ساتھ انہوں نے تقریباً 2 مہینے گزارے، اور 2 مہینے گزارنے کے بعد پھر وہ ایک اور جگہ پر گئے، یا نہیں گئے، واپس حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس آئے۔ وہ کہنے لگے حضرت مجھے پھر سے کلمہ پڑھا دیجئے، میں اب صحیح والا مسلمان ہونا چاہتا ہوں، یعنی جو طریقہ کار آپ کا ہے اس طریقہ کار کے مطابق رہیں۔ بات تو تفصیلی ہے، میں نے آپ کو مختصر ذکر کی ہے۔ اس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دین سمجھنا اور سیکھنا ہے تو آپ کو علماء فقہا پر اعتماد کرنا پڑے گا۔ اس نے اعتماد کیا، آپ دیکھیں کام بن گیا۔ اعتماد نہ کرتا، پہلی ہوتا تم سارے مولوی جو ہے وہ صرف چندہ مانگنے کے لیے کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ چنانچہ ہم سے بھی تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں شاید مولوی صاحب کل کہیں پرسوں کے مجھ سے پیسے مانگیں گے، چندہ مانگیں گے، کہیں گے جی فلاں پیسے مجھے دے دو، فلاں چیز مجھے دے دو۔ تو آپ سمجھیں ذرا، اسلام کے جتنے بھی فرق موجود ہیں، میں نے ایک تفصیل لکھی ہے یہاں پر، اس کو آپ پڑھ لیجئے گا، یہ بڑی اہم ہے۔ یہ مفتی عاشق الہی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، مہاجر مدنی، یہ ان کی تحقیق اس آیت کے تحت ہے، یہ ساری کی ساری میں نے وہاں سے نقل کی ہے۔ آپ اس کو پڑھ لیجئے گا، یہ بڑی فائدہ مند ہے، انشاءاللہ آپ کو اس سے کافی چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ جب اسلام کے اندر جو فرقہ بندی ہوئی ہے، وہ فرقہ بندی یہ ہے، ٹھیک ہے؟ معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے جس کی 20 شاخیں تھیں، تو یہ 20 فرقے معتزلہ کے گزرے ہیں۔ اور فرقہ بازی کا تعلق بنیادی طور پر عقائد سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فرقہ بازی بنیادی طور پر عقائد سے ہوتی ہے، فروعی مسائل میں فرقہ بندی نہیں ہوتی جی، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بندہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتا ہے تو وہ کوئی فرقہ نہیں ہے، وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے تو وہ فرقہ نہیں ہے، وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ یہ فروعی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ رسول اللہ کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ آخرت کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ دین کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ فرشتوں کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ فقہ ملت کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، فقہ کے بارے میں، فنون کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ ہم بہشتی زیور میں پڑھیں گے انشاءاللہ، امید ہے اگلے ہفتے ہم اس کو شروع کریں۔ تو دیکھیے، یہ عقائد ہوتے ہیں اور یہ فروعی معاملات ہوتے ہیں۔ جس کو سوال ہو وہ پوچھ لیں، میں انشاءاللہ جواب دے دوں گا۔ دوسرا فرقہ تھا شیعہ، ٹھیک ہے؟ معتزلہ بعد میں آئے، شیعہ حضرات پہلے آئے، ٹھیک ہے؟ تو شیعہ حضرات میں 22 فرقے تھے، یہ 22 فرقے تھے۔ اس کے بعد خوارج ہے، یہ بھی شیعوں ہی کی طرح کچھ چیز تھی۔ شیعان علی، یہ روافظ کہلائے، روافظ تھے، اور دوسرے حضرت علی کے جو خلاف تھے وہ خوارج تھے۔ تو ان خوارج کے 20 فرقے بنے، خوارج کے 20 فرقے ہوئے۔ پھر ایک فرقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سر اٹھانے لگا تھا، مرجیہ، اور ایک فرقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سر اٹھانے لگا تھا، جبریہ، ایک فرقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سر اٹھانے لگا تھا، مشبہہ۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور اس وقت یہ دین کی تعویل اپنی مرضی سے کیا کرتے تھے، مرجیہ۔ احادیث بھی اس کے حوالے سے موجود ہے،
موجود ہیں. ہم انشاءاللہ اس کو میں ایک ترتیب کر رہا ہوں حدیث کے حوالے سے. تو اس کے اندر میں امید نہیں ہے کہ میں کسی فرقوں کے حوالے سے بات ذکر کروں گا، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی بات ضرور آئے گی، انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ مشابہہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں فرمائی تھی، جبریہ کو کچھ باتیں فرمائی تھی. ٹھیک ہے. مرجیہ ایک فرقہ، اب ان کی تفصیل میں نہیں جا رہا. مرجیہ کی تفصیل ہے، اس کے لیے پورا سمجھ لو ایک لیکچر چاہیے. خوارج کی تفصیل ہے، اس کے لیے تو کتنے شیعہ حضرات اس کے لیے آپ سمجھ لیجیے کہ آج کل کے آغا خانی یہ شیعہ کا ایک فرقہ ہے. آغا خانی آج کل جو ہیں یہ شیعہ کا ایک فرقہ ہے. اور پھر ان کے مختلف مراحل ہیں. یہ اسماعیلی ہیں اور وہ کاظمی ہیں. وہ شیعہ جو ہے وہ کاظمی ہے، تبدیل ہو گئے تو کرتے کرتے ان کے 22 فرقے بن گئے. کاظمی ہیں، وہ آغا خانی ہیں، مختلف قسم کی ہے. ٹھیک ہے. مرجیہ ہے، پھر بخاریہ، ان کے 3 فرقے ہیں. ٹھیک ہے. مشبہہ کا ایک فرقہ ہے. تو یہ کتنے ہوئے جی جناب؟ 20 اور 22 42. ٹھیک ہے. 42 اور 20 کتنے ہوئے جی؟ 62. ٹھیک ہے. 62 اور 5 67. 67 اور 3 کتنے ہوئے؟ 70 ہوئے. 70 اور 1 72 اور 1 73. 70 اور 1 71 اور 1 72. یہ 72 ہوئے. ٹھیک ہے. اور جو 73واں حصہ ہے یہ اہل سنت والجماعت ہے. ٹھیک ہے جی. اب اہل سنت والجماعت کون ہے؟ اہل سنت والجماعت، جی میں اہل سنت والجماعت ہوں. نہیں جی، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. سبحان اللہ، یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے. کتنی تفصیل کروں میں اس کے حوالے سے، میں خود سمجھ نہیں پا رہا. ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اب دیکھیں، صحابہ کے اندر فقہائے سبع تھے. ٹھیک ہے. فقہائے سبع یہ سب سے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اب کسی نے فقہائے سبع کی بات مانی، کسی نے فقہائے سبع میں سے ایک کی بات مانی، کسی نے فقہائے سبع میں سے 2 کی بات مانی. دیکھیں فقہائے سبع کیا ہے. ایک کتاب ملتی ہے آثار التشریح. ایک کتاب ہے آثار التشریح. اس کتاب کے اندر دین کی ابتدا کیسے ہوئی سب کا سب لکھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام مسائل کس سے پوچھتے تھے؟ جی، فقہائے سبع سے پوچھتے تھے. فقہائے سبع سے پوچھتے تھے. وجہ اس کی کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے یہ تفسیر ابن کثیر ہے. تفسیر ابن کثیر ہے، اس میں حضرت عمر کا ایک عمل لکھا ہوا ہے. حضرت عمر کا ایک عمل لکھا ہوا ہے، حضرت ابو بکر کا ایک عمل لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. در منصور ہے، اس میں کسی کا کچھ عمل لکھا ہوا ہے، کسی کا سیوطی نے کسی کا کچھ عمل لکھا ہے، کسی کا کچھ عمل لکھا ہے. تو اب کیا ہوتا تھا، جب کسی معاملے میں اختلاف ہوتا تھا تو اختلاف ہونے کے بعد جب رائے ہوتی تھی تو وہ فقہائے سبا کی طرف لوٹائی جاتی تھی. فقہائے سبا وہ 7 صحابہ تھے. 7 صحابہ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں فتویٰ دینے پر مامور کیا تھا. جی، آپ سے پوچھا ہے رسول اللہ میں آپ کی موجودگی میں فتویٰ دوں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، 2 فتویٰ. اگر تم غلط ہوئے تو تمہیں 1 ثواب، اگر صحیح ہوئے تو 2 ثواب. تو فقہائے سبع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتویٰ دیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مسائل کی توثیق فرماتے تھے. آپ کے گزر جانے کے بعد، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، اصحاب نے ان فقہائے سبع پر اعتماد کیا. پھر فقہائے سبع میں آگے تابعین سبع، 7 تابعین وہ فقہائے سبع ہوئے. ٹھیک ہے. یہ امت کی ایک بڑی خوبصورت تقسیم بنی ہے. ٹھیک ہے. پھر 7 تبع تابعین. میرا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کتاب کو سبکن سبکن پڑھیں. ہم نے تو سبکن سبکن پڑھا ہے،
یہ آثار التشریح کو، کہ اس میں یہ اس آیت کی تشریح میں یہ کتاب بہت ہی مفید ہے۔ آثار التشریح یہ میں نے اوپر لکھی ہوئی ہے، آثار التشریح 2 جلدوں میں ہے۔ علامہ خالد محمود سنگرو صاحب، علامہ خالد محمود صاحب مانچسٹر والے، عالم نہیں ہیں جی، ٹھیک ہے، علامہ خالد محمود صاحب مانچسٹر والے، ٹھیک ہے، ابھی پچھلے سال ان کا کرونا میں انتقال ہوا ہے۔ بہت عظیم علمی شخصیت اور بڑے اللہ والے انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کچھ نوازا تھا۔ پی ڈی ایف میں یہ کتاب میں نے تلاش کی ہے، مجھے ملی نہیں ہے، اگر کسی کو مل جائے تو گروپ میں شیئر کر دے۔ یہ کتاب پڑھنے کے قابل ہے، ہر مسلمان کے پڑھنے کے قابل ہے، کہ جو اس کی تاریخ کو جاننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے۔ تو اب فقہائے سبع میں ایک ابن مسعود تھے، ٹھیک ہے، ایک حضرت علی تھے، اور اس طریقے سے اور بھی تھے، میں سب کا نام کیا ذکر کروں گا آپ کے سامنے۔ تو فقہ حنفی میں بنیاد ان حضرات کو بنایا۔ آپ دیکھیں ہم رفع الیدین نہیں کرتے، کیونکہ ابن مسعود اور حضرت علی نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور ابن عمر یہ فقہائے سبع میں نہیں تھے، یہ چھوٹے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ مالک ابن حویرث یہ چھوٹے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ جتنی رفع الیدین کی روایت ہیں وہ ابن عمر اور مالک ابن حویرث سے ہے، ٹھیک ہے، اور خود ابن عمر کا عمل حضرت ابن مسعود کی طرح کا تھا، خود ابن عمر کا عمل حضرت علی کی طرح کا تھا، سمجھے؟ تو اب جو روایت ہے وہ انہوں نے برجستہ روایت ذکر کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے نماز پڑھی ہے۔ اب وہ روایت کا معیار کیا ہے، بات کیا ہے، کس طریقے سے معاملہ ہے، وہ اور معاملات ہیں۔ لیکن آج کل کے لوگ صرف ایک حدیث نقل کر کے کہتے ہیں یہ تمہارا مولوی یہ کہتا ہے، دیکھو حدیث میں یہ ہے، اللہ کے نبی کو نہیں پتہ۔ استغفر اللہ۔ بات یہ ہے کہ دین کی اصل سمجھ جس سے ہوتی ہے نا، جس کو دین کی سمجھ کہتے ہیں، وہ سمجھ ہمارے زمانے میں مفقود ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ وہ نہ تاریخ سمجھتے ہیں کہ دین بنا کیسے، قرآن کیسے لکھا گیا، کس طریقے سے معاملہ ہوا، اور کیا کیا چیزیں ہوئیں۔ لیکن ہمارے سامنے بس جو کوئی اچھے طریقے سے بات کرنا جانتا ہے، جو تھوڑی سی بدتمیزی کرنا جانتا ہے، بس وہی ہمارا پیر ہوتا ہے، وہی ہمارا سب سے بڑا ولی کامل ہوتا ہے، اور اسی کو ہم نے سب سے اوپر رکھنا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں جی، اس طریقے سے فرق بنے ہیں، یہ فرق عقائد کے اعتبار سے بنتے ہیں، فروعی مسائل کے اعتبار سے نہیں بنتے۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت، میں نے جو بات لکھنی تھی میں معذرت کے ساتھ وہ میری بات وہ آگے پیچھے ہو گئی۔ اہل سنت والجماعت کون ہے؟ من علیہ واصحابی، من علیہ واصحابی کی بات میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی۔ اب ذرا سمجھیں، اہل سنت والجماعت دیوبندی، اہل سنت والجماعت بریلوی، اہل سنت والجماعت اہل حدیث، اہل سنت والجماعت۔ اس کی تفصیل آپ چلتے جائیں، جن جن کے بارے میں فقہا نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا، ٹھیک ہے، وہ سب اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں۔ اہل سنت والجماعت شافعی، اہل سنت والجماعت مالکی، اہل سنت والجماعت حنبلی، اہل سنت والجماعت حنفی، اہل سنت والجماعت جو بھی اس میں اہل حق کے لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہوتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اب وہ لوگ ہیں جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، وہ تو بنیاد دین کی بنیاد کا انکار، جو صحابہ کا انکار کرنے والے ہیں، قرآن کا انکار کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب کے سب ظاہر بات ہے وہ دین سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ کی وضاحت کافی تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے ہوگی، امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مجھے آج اتنا ہی کہنا تھا، اور ہمارا سبق آج یہیں تک ہوگا، تو اس کو برائے مہربانی سمجھ لیجئے، کافی اہم مسئلہ ہے۔ کل انشاءاللہ ہم اپنی یہ سورہ انعام مکمل کریں گے، گروپ میں بھی میں پوسٹ ڈالتا ہوں، اور اس کے حوالے سے چیزیں۔ اگر کوئی مسلمان ہو کر بھی کسی غلط فرقے میں چلا جائے تو اس کا دین تو تباہ ہو جائے گا، اور وہ اپنے آپ کو صحیح مسلمان سمجھتا رہے گا۔ مسئلہ یہی ہے نا کہ فقہائے دین کے ماتحت جو چلے گا، علماء دین کے ماتحت جو چلے گا، وہی گمراہی سے بچ جائے گا۔
جو علماء دین کے تحت نہیں چلے گا وہ ضرور بے ضرور گمراہ بھی ہوگا اور گمراہ کرے گا۔ اب وہ خود کو جو بھی سمجھے، ہیں جی، خود کو جو بھی سمجھ لے، میں اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھنا شروع کر دوں تو کیا میں وزیر اعظم بن جاؤں گا؟ ایسے میں خود کو صحیح سمجھنا شروع کر دوں تو میں خود تو صحیح نہیں ہو جاؤں گا نا۔ میں خود ہی ایک کلینک کھول کے کہہ دوں باہر لکھ دوں ڈاکٹر فیصل حیات، ٹھیک ہے؟ دو چار پاگلیٹ قسم کے لوگ میرے پاس آ بھی جائیں گے، ان دو چار کو دیکھ کے 14-15 بھی آ جائیں گے، ان 14-15 کو دیکھ کے 40-50 آ جائیں گے، 40-50 400 میں تقسیم ہو جائیں گے۔ پھر میں کہوں گا میں تو 10 سال سے کلینک کر رہا ہوں، جیسے کہ پنجاب میں بہت سے کمپاؤنڈر ڈاکٹر کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی لگاتے ہیں، سب کچھ لگاتے ہیں۔ تو جیسے ان کو کوئی صحیح نہیں کر سکتا، ایسے اس طرح کے لوگوں کو بھی کوئی صحیح نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو ڈاکٹروں سے کے پاس جانا پڑتا ہے، صحیح مسلمان بننے کے لیے آپ کو صحیح مسلمانوں کے پاس تو آنا پڑے گا نا، علماء جو اس کے ماہرین ہیں ان کے پاس آنا پڑے گا، ان سے تعلق رکھنا پڑے گا، اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا نا۔ سوال آپ نے اچھا کیا لیکن جواب اس کا وہی ہے جو اوپر ساری بات ذکر ہوئی۔ اب کوئی غلط فرقے میں شیعوں میں چلا جاتا ہے، اہل تشیع کے بارے میں 22 فرقے ہیں، سب کے سب کافر ہیں، دار اسلام سے خارج ہیں۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔